आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल आज से सजेगा। इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 13 हल्कों में पोलिंग होगी। जिला मीरपुर की 4, भिंबर की 3 और कोटली की 6 सीटों पर इंतखाबात होंगे। इंतखाबी मैदान में 287 उम्मीदवारों में जोर आजमाई होगी। मीरपुर डिवीजन में वोटर्स की कुल तादाद 14,01,439, 2,454 पोलिंग स्टेशन और 3,701 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। 1,241 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 724 को हसास करार किया गया। 18,560 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। को कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है। कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? मियाँ साहब बुरा ना माने, मगर कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके सिर्फ नाम नहीं मिलते, इनका मिजाज भी मिलता है, इनका गैरत भी मिलती है और अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला भी मिलता है। मियाँ साहब बुरा ना माने, जिस तरह पिछले इलेक्शंस में कश्मीर और कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग को मुस्तरद किया था, जिस तरह मीरपुर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ, आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम वही फैसला दोहराएंगे। मियाँ साहब बुरा न माने, कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर या मीरपुर खास, उनके नाम ही नहीं मिजाज भी मिलते हैं। इन तमाम शहरों में नून लीग मुस्तरद हो चुकी, अवाम वही फैसला दोहराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कायद नून लीग नवाज शरीफ को जवाब, कहते हैं अवाम के टैक्स के पैसों की बसें किसी की जानिब से अवाम का तोहफा नहीं हो सकता। कश्मीरी अवाम अपने हकूक़ का सौदा करने को तैयार नहीं, अपने मुस्तकबिल का इख्तियार किसी दूसरे शहर या सूबे को नहीं देंगे। कोई अपने हक की हाकमियत या हक की मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। कश्मीर की बेटी जब मुजफ्फराबाद गई तो मुजफ्फराबाद ने फैसला सुनाया कि शेर आ गया है। इसी तरह कल जब मीरपुर में कश्मीर का असली बेटा गया, कश्मीर की असली बेटी गई, तो मीरपुर ने फैसला सुना दिया कि आज़ाद कश्मीर में कश्मीर की खिदमत के लिए, आज़ाद कश्मीर की खिदमत के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन गई है। जीत मुस्लिम लीग नून की ही होगी। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने फैसला सुना दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में खवातीन के इजलास में इजहार ख्याल, कहा नून लीग की क़यादत हकीकी मानों में अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून करेगी। अवाम की खिदमत के लिए नीयत और मेहनत का जज्बा होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात की जो गहमा गहमी है बड़े अरूज पर है और नौजवानों का जो जोश व जज्बा है वो बड़ा दीदनी है। हम ये समझते हैं कि जो सिस्टम की तब्दीली का आसान और साफ वे है वो ये है कि इलेक्शन और अपनी वोट की ताकत को जानें और वोट की पर्ची के ज़रिए से आप जो है हकीकी मानों में तब्दीली लाएं। हम ये चाहते हैं कि इस दफ़ा जो है नए चेहरे आगे आएँ, यूथ आगे आएँ। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर इंतखाबात में नौजवान उम्मीदवारों की भरपूर शिरकत। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए खुशाइन करार। नौजवान उम्मीदवार कहते हैं जमहूरियत की मजबूती के लिए अवाम की भरपूर इंतखाबी शिरकत नागुज़ीर है। शहरी अपने वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करें। वोट आइनी और जमहूरी ताकत है। हकीकी अवामी नुमाइंदों का इंतखाब वोट से ही मुमकिन है। ये अगर इतने मुखलिस हैं कश्मीर के साथ और कश्मीर कॉज के साथ, तो फिर ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? ये इंतखाबी अमल का हिस्सा क्यों नहीं बनते? कश्मीरी पुलिस के जवानों को शहीद किया और कश्मीर के अंदर तशद्दुद की सियासत की, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की और उसके साथ साथ इन्होंने जत्थाबंदी और सड़कें बंद करके कानून को अपने हाथ में लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनके हाथ शुरू से साजिश में रंगे हुए थे। पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसी के मुतालिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। करदम जॉइंट एक्शन कमेटी के भारत से रवाबत के सबूत भी सामने आ गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक करदम जॉइंट एक्शन कमेटी के भारत से रवाबत के वाज़ेह सबूत मिले हैं। शरपसंद अनासिर को अपनी तर्ज अमल पर पूरी कौम को जवाब देना होगा। करदम एक्शन कमेटी के रहनुमा कश्मीर के मफादात से मुखलिस हैं तो इंतखाबात में हिस्सा क्यों नहीं लेते?
پاکستان مخالف پروپیگنڈا کا مقصد ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے اور بد اعتمادی پیدا کرنا تھا۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارق نے کہا الیکشن مہم میں عوام کے جمع غفیر نے ایکشن کمیٹی کو مسترد کر دیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سازشی عناصر پوری قوم کو جواب دہ ہیں۔ مس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے وعدہ پورا کر دیا، الیکٹرو بسیں میرپور پہنچ گئیں۔ الیکٹرو بسوں کی آمد پر میرپور میں جشن کا سما، ڈھول بجنے لگا، مقامی افراد کا اظہار مسرت۔ 20 کروڑ کی بسیں بھیج کر کشمیریوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کا رد عمل۔ کہتے ہیں نون لیگ کے فارم 47 کے حکمران عوام کے ووٹوں کے بغیر اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ وفاقی وزراء آزاد کشمیر میں موجود ہیں، چور دروازے سے آنے والی جماعت کو کشمیری مسترد کریں گے۔ پیپلز پارٹی وفاق کو جوڑنے والی جماعت ہے، ہم دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ مخالف امیدواروں کو غائب کروانے والے ہمیں بتائیں گے کہ الیکشن کون جیت کر آیا ہے۔ کشمیریوں کو الیکٹرک بسیں اور کلینک آن ویلز ملنے پر آپ کیوں پریشان ہیں؟ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا شرجیل انعام ایمن کا بیان پر شدید رد عمل۔ کہا پیپلز پارٹی کی قیادت کے پاس اپنی 17 سالہ حکومت کی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بلاول بھٹو اپنے شیڈیول جج سے کینسل کر کے آزاد کشمیر سے بھاگے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیا ہے، ہمیں ایک ہی بار بتا دیں۔ پاکستان اور قطر مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ایک بار پھر متحرک۔ ایران بات چیت پر آمادہ، جہاں مذاکرات رکے وہیں سے دوبارہ شروع ہوں گے۔ تہران نے اسلام آباد کو پیغام بھیج دیا، مذاکرات کا نیا دور جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد سے کسی بھی مقام پر شروع ہو سکتا ہے۔ العربیہ کے مطابق ایران نے کہا کہ مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ معطل کیے ہیں۔ آپ نے ہرمز میں نئی گزرگاہ قبول نہیں، اسی معاملے پر بات چیت کی جائے گی۔ ہرمز کے بعد منجمد اثاثوں پھر جوہری معاملے بھی زیر غور آئیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے روکنے کا حکم دے دیا، وارننگ بھی دے دی۔ کہتے ہیں 100% مقاصد حاصل نہ ہوئے تو حملے دوبارہ ہوں گے۔ حملے جاری رکھنے، شدت بڑھانے، ہر چیز تباہ کرنے کا آپشن بھی ہے۔ سمارٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایران سے ڈیل کی جائے۔ ایران زیادہ سے زیادہ سنجیدہ ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے حملے روکنے کے احکامات پر ایران نے بھی جوابی کارروائیاں روک دیں۔ ایران کا 2 ہفتوں کے حملوں میں 200 سے زائد امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ ترجمان ایرانی فوج کے مطابق امریکہ اسٹریٹجک فیصلہ سازی کے حوالے سے تھکن کا شکار ہے، اس کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے۔ جنرل حسین موبی نے کہا کہ ایرانی حملوں میں بڑی تعداد میں امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ خطے میں 8 امریکی فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حکومت فوجیوں کی ہلاکت کے حقائق سامنے نہیں لا رہی۔ ایران کے حملے امریکہ کے 11 جنگی جہاز اور ہیلی کاپٹر تباہ کیے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی برطانیہ کو بھی وارننگ، کہا برطانیہ اور امریکہ کی حمایت کرے گا تو یقینی اور جائز ہدف ہوگا۔ ایران کے خلاف جنگ سے واشنگٹن کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی۔ ایران پر مزید حملوں پر امریکی سیاسی اور عسکری قیادت میں اختلافات۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت موقف، اعلیٰ فوجی حکام طویل جنگ کے ممکنہ نتائج سے خوفزدہ۔ سی این این کے مطابق نائب صدر جیڈی وینس اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کے نے ایران کے خلاف جنگ مزید وسعت دینے پر سنجیدہ تحفظات کا اظہار کیا۔ اجلاس میں جنرل ڈین کے نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دیتے ہوئے خبردار کیا کہ طویل جنگ امریکی اسلحے کے ذخائر، فوجی وسائل اور خطے کی صورتحال پر مزید دباؤ ڈال سکتی ہے۔ یمن کے حوثی گروپ انصار اللہ نے پھر سعودی عرب پر حملے کر دیے۔ انصار اللہ کے مطابق سعودی عرب کے شہریوں ینبع اور جازان پر حملے کیے گئے۔ ارامکو کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے درجنوں کروز میزائل، بیلسٹک میزائل اور یمن میں تیار کردہ ڈرونز استعمال کیے گئے۔ فوجی آپریشن کامیاب رہا ہے اور تمام مطلوبہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ تمام حملوں کو فضائی دفاعی نظام کے ذریعے کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ انصار اللہ نے کہا کہ سعودی عرب نے یمن کا محاصرہ ختم نہ کیا تو وہ میزائل حملے جاری رکھیں گے۔
ایران کی آبنۂ حرمت سے متعلق عمان کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کی تصدیق۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا عمان کے ساتھ 2 روز تک مذاکرات کیے گئے۔ فریقین نے آبنۂ حرمت سے متعلق اصولوں اور عملی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تکنیکی اور سیاسی سطح پر مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آبنۂ حرمت میں بحری آمد و رفت کی موجودہ صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایران کا سعودی عرب اور یمن کے تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا مطالبہ۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند، کوٹ ادو میں ہیڈ تونسا بیراج پر پانی کا بہاؤ تیز، نشیبی بستیاں زیر آب آنے کا خدشہ۔ بھکر میں دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب، پیر محل میں ہیڈ سدنائی پر پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا۔ فیروز والا میں ہونے والی بارش کے باعث نالا بھیڑ کا بند ٹوٹ گیا، پوری آبادی پانی کی لپیٹ میں آ گئی۔ ڈسکا میں نالا 1 میں پانی کی سطح میں اضافہ، 5 روزہ بارش کے باعث 70% سے زائد رقبہ زیر آب۔ اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری کی سالگرہ کی تقریب، شرجیل انعام ایمن کی میزبانی میں کیک کاٹا گیا۔ فریال تالپور بطور مہمان خصوصی شریک۔ صدر زرداری کو جمہوریت کے فروغ اور قومی مفاہمت کے لیے خدمات پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ شرجیل انعام ایمن نے کہا کہ صدر زرداری کی قیادت میں جمہوری ادارے مزید مضبوط ہوں گے۔ امریکی ارکان کانگریس کی گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد پرتپاک استقبال کیا گیا۔ گورنر پنجاب سے ملاقات، پاک امریکہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے موضوع پر گفتگو۔ گورنر پنجاب نے امریکی وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ ریان زنکی اور مائیکل کا وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچنے پر صوبائی وزراء نے خوش آمدید کیا۔ وفد کو تعلیم، صحت اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں جاری اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ امریکی ارکان کانگریس کا لاہور کے تاریخی اور ثقافتی مقامات کا دورہ، مزار اقبال پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ بھی گئے۔ بھارت میں جاری کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں پاکستانی عسکری قیادت کی گونج۔ نئی دہلی میں جاری احتجاج سے بھارتی شہری کا پاکستان اور پاکستانی عسکری قیادت کے نام ویڈیو پیغام۔ کہا پاکستانی بنیادوں مرصوص میں مودی کو تاریخی شکست سے دوچار کیا۔ بھارتی شہری نے پاکستان اور پاکستانی عسکری قیادت کے حق میں نعرے بھی لگائے۔